خواتین و حضرات، ادراک کے زیر اہتمام آن لائن محفل افسانہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہفتہ ہے اور اب سے کچھ دیر بعد یعنی ایگزیکٹ 10 بجے رات کو ہم افسانہ پیش کریں گے۔ افسانہ جس افسانہ نگار کا ہے ان کے بارے میں بات کرنے سے پہلے صرف ایک یا دو جملے عرض کرنا چاہوں گا، وہ اس لیے کہ کافی نہیں لیکن پھر بھی کافی لوگوں نے میسج مجھے کیا اور کہا کہ یار آپ بھی افسانے پہ بات کیا کریں۔ تو میرے بات نہ کرنے کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ بات کر کے میں آپ پہ کوئی تاثر پہلے سے ہی نہیں چھوڑ دینا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ جب آپ لوگ افسانہ سنیں تو خود اس کا جو تاثر ہے وہ آپ پہ جو بیٹھے، آپ اس کے مطابق اس پہ اظہار خیال کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے سرپرست جناب خالد فتح محمد چونکہ رائٹر کا یا افسانہ جو پیش کر رہا ہوتا ہے ساتھی، تخلیق کار، دوست، اس کا تعارف اور شاید افسانے کا تعارف بھی وہ کوئی بات افسانے کے حوالے سے جو پیش کیا جا رہا ہوتا ہے وہ کر دیا کرتے ہیں، تو یہ کافی ہے۔ کیونکہ آپ بھی اس بات سے متفق ہوں گے کہ اگر میں یا خالد صاحب یا ہم دونوں افسانے پر گفتگو کر دیں افسانہ پیش کرنے سے پہلے، تو یہ مناسب بات نہیں ہوگی۔ یہ تو رہی وہ ایکسپلینیشن جو دوست مجھ سے پرسنل میسیجز میں یا کالز کے تھرو کہتے رہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں یہاں پہ آپ کو جواب دے دوں سب کو اس بات کا۔ تو دوسری بات، اب چلتے ہیں ہم آج کے افسانے کی طرف۔ آج کا افسانہ پیش کر رہے ہیں عمران ہاشمی۔ عمران ہاشمی کا تعلق گوجرانوالہ سے ہے۔ بنیادی طور پہ شاعر ہیں عمران ہاشمی، لیکن افسانہ بھی کافی عرصے سے اب لکھ رہے ہیں اور عمدہ افسانے لکھے ہیں۔ ایگزیجریشن اس میں نہیں ہے، لیکن واقعتاً اچھے افسانے لکھے ہیں اور بحیثیت افسانہ نگار بھی خود کو منوا چکے ہیں اپنے قریبی ادبی حلقوں میں۔ اب یقینی طور پہ عمران ہاشمی کو بحیثیت افسانہ نگار اور اپنے افسانے جو ہے وہ منظر عام پہ بھی لانے چاہیے۔ عمران ہاشمی سے تعلق میرا بہت پرانا ہے۔ بالکل ابتدا میں جب میں نے حلقہ ارباب ذوق گوجرانوالہ میں آنا شروع کیا تو ابتدائی چند لوگوں سے جن کے ساتھ تعلق بنا ان میں ایک عمران ہاشمی بھی تھے۔ تو بہرحال میں عمران ہاشمی کو صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج افسانہ پیش کرنے پہ، لیکن حسب روایت خالد فتح محمد صاحب کا ہم جو اظہار خیال ہے وہ پہلے سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد عمران ہاشمی کا افسانہ۔ خواتین و حضرات، کچھ شاعر اپنے تخلیقی وفور سے مجبور ہو کر شاعری کے ساتھ فکشن کی طرف بھی مائل ہو جاتے ہیں۔ ان میں کچھ تو پھر واپس شاعری کو نہیں جاتے اور کچھ ایسے ہیں جو دونوں کام جاری رکھتے ہیں۔ عمران ہاشمی ان شاعروں میں ہیں جو کہ فکشن بھی متواتر لکھے جا رہے ہیں۔ فکشن میں ان کا میدان افسانہ ہے۔ ان کے افسانے کی خاص بات ان کا اپنے موضوع پر ان کی گرفت کی مضبوطی اور اس کی ٹیکنیکل جو اس کی جو ٹیکنیک ہے اس پر عبور ہے۔ ان کے افسانے میں کہیں بھی ہمیں جھول نظر نہیں آتا۔ ہم ان کے موضوع سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ان کی ٹیکنیک بڑی پختہ اور بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ ابھی جب ہم موضوع کی طرف آتے ہیں تو عمران ہاشمی کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسے موضوع چنتے ہیں جو ایک عام آدمی یا ایک عام لکھنے والے کی نظر سے چھپے ہوتے ہیں، اور وہ ان چھپے ہوئے زندگی کے معاملات کو بڑی اسلوبی کے ساتھ اپنے قاری کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ان کے افسانے بالکل جسے ٹھکے ہوئے کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں، ان میں کہیں کمی بیشی نہیں ہوتی، اور یہی ان کے افسانوی فن کی خوبی ہے۔ شکریہ۔ ہے۔ ایک افسانے کے ساتھ عمران ہاشمی حاضر ہے۔ 'ایک افسانے کے ساتھ عمران ہاشمی حاضر ہے'۔ 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 'ایک افسانے کے ساتھ عمران ہاشمی حاضر ہے'۔
افسانے کا عنوان ہے جانشین۔ وہ فرار نہیں چاہتا تھا ایک ایسی ذمہ داری سے جو دشوار مگر از حد ضروری تھی، کیونکہ وہ ذمہ داری اسے ورثے میں ملی تھی، اس کے حصے میں یعنی ترکے میں شامل تھی۔ اس کے کانوں میں اکثر یہ آوازہ گونجتا، پہاڑوں نے دامن بچایا، انسان نے اسے بڑھ کے اپنی جھولی میں بھر لیا، کیسا ظالم ہے۔ جہاں بہت سی آسانیاں، آسائشیں، لذتیں تھیں، وہاں یہ کٹھن ذمہ داری بھی تھی جس سے فرار ممکن نہیں تھا۔ پہلے اس نے سوچا کہ وہ اپنے ساتھ یہ ظلم اختیار نہیں کرے گا، اور اب کی بار یہ ذمہ داری پہاڑوں کی جانب دھکیل دے گا اور کہے گا کہ اس مرتبہ تم یہ بوجھ برداشت کرو، اور ایسا کرنے کے بعد وہ خود شانت ہو جائے گا اور کہیں دور کسی جنگل میں گہرے سبزے کا حصہ بن جائے گا، ہواؤں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے نگری نگری وادی وادی گھومتا پھرے گا، سورج کے ساتھ اٹکھیلیاں کرے گا، چاند پر چرخا کاٹ رہی بڑھیا سے اس کی کہانی اسی کی زبانی سنے گا، اور تاروں پر چلتا چلتا تارا ہو جائے گا۔ اتنی بلندی پر پہنچنے کے بعد اسے خیال آیا کہ وہ نیچے دھیان تو کرے کہ نیچے بھی ایک دنیا آباد ہے۔ سو وہ نیچے کی جانب سفر کرتا ہوا زمین کی ساری تہوں میں دھنستا ہوا پاتال کی گہرائیوں کو پار کر گیا۔ وہ بہت حیران ہوا کہ پاتال کی حدیں پھلانگتے ہی وہ ایک اور آسمان میں داخل ہو گیا تھا، اور وہاں بھی چاند، ستارے، سیارے، کہکشائیں ایک محیط خلا میں آوارہ پھر رہے تھے۔ اب اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ وہ آسمان کی بلندیوں کی جانب لپکے یا زمین کی گہرائیوں میں سے ایک گہرائی بن جائے، کہ آسمان تو اوپر بھی ہے اور نیچے بھی۔ وہ سوچتا رہا اور ایک بات طے پائی کہ بہر صورت وہ روایت سے گریز چاہتا ہے۔ گھر بھر میں یہی آوازیں گونجتی سنائی دیتی کہ باپ کی جگہ باپ آنا چاہیے، سلسلہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، رشتوں ناتوں کو مایوس نہیں کرنا چاہیے، جیسا باپ تھا ویسا بیٹا بھی سامنے آنا چاہیے، وارث، حقیقی معنوں میں وارث، جو باپ کی مسند پہ بیٹھا عجیب نہ لگے، مس فٹ نہ ہو، جسے سے، باتوں سے، معاملات سے، غرضے کے ہر طرح سے۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، مگر وہ کیا کرے کہ باپ کا علم ہی تو باپ کو لے ڈوبا، تو کیا وہ بھی علم کا دعویٰ کرے؟ تو کیا وہ بھی خود کو بلی چڑھا دے؟ علم، ایک لمبی تکلیف دہ زندگی کی کٹھن ریاضتوں کا علم، اپنے سینے میں دفن کیے جائے، ایک قبر کے اوپر دوسری قبر، پھر تیسری قبر، پھر بے شمار۔ تو کیا وہ بھی 5 فٹ 7.5 انچ کے احاطے میں ایک لامحدود وسیع از حد نگاہ قبرستان بنا لے؟ وہ حد سے بے حد اور محدود سے لامحدود ہونے کا طالب تو تھا، لیکن اس طور نہیں کہ لامحدودیت اسے گھیرتی اور گھورتی رہے۔ ہولے ہولے اسے باپ کی زندگی اپنے اندر سرایت کرتی محسوس ہوئی، پیدائش سے ماں قبل سے لے کر موت سے ماں بعد تک کی باپ کی زندگی، لمحہ بلمحہ، منظر بہ منظر اس کے تن بدن میں شامل ہوتی گئی۔ تنہائی کے تمام لمحے جو تمام عمر اس کے باپ کے ساتھ چمٹے رہے، اداس شامیں اور بے سکون راتیں، تلخ یادیں، لاچار اور بے یار و مددگار لمبے لمبے وقفے، یہ سبھی کچھ اسے اپنے وجود کا حصہ بنتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اب وہ خاموش رہنے لگ گیا، اس کے ماحول میں ابھرنے والی سبھی آوازیں جو اس کے کانوں تک پہنچتیں، ٹکرا کر واپس پلٹ جاتی، کیونکہ اب وہ اندر کی آوازوں کے شور کو سننے میں مگن ہو گیا تھا، کان لگا کر بڑے دھیان سے، لیکن باہر کی دنیا میں ابھی اس نے منادی نہیں کی تھی کہ وہ کن منتشر اور لامحدود خزانوں کو 5 فٹ 7.5 انچ کے غار میں
تہ در تہ سنبھال سنبھال کر رکھ رہا تھا۔ وہ جنگ اور جنگ کے درمیانی وقفے سے گزر رہا تھا۔ باپ کی تمام زندہ اور مردہ روایات کو اپنے حصے کی جائیداد میں شامل کر چکا تھا، لیکن ابھی تک اس نے اپنے اندر کے سرکش اور باغی جنگجو کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، جو اسے شدید ضربوں سے دوچار کر رہا تھا، اور یوں وہ اندر اور باہر دونوں جانب سے شدید حملوں کی زد میں تھا۔ اچانک وہ کئی سال پیچھے گھوم گیا۔ اسے باپ نے آواز دی، بیٹا جلدی سے اپنا پیالہ لاؤ، شربت تیار ہو گیا ہے۔ باپ کونڈی میں نیم کے پتوں کو رگڑ کر اس میں پانی اور نمک ملا رہا تھا۔ یہ تب کی بات ہے جب شدید حبس کے موسم میں اس کے جلد پر نکلنے والی پھنسی زخم بننے لگی تھی۔ اسے یاد آیا کہ پھنسی نے شروع میں اسے کتنا حیران کیا تھا، اور وہ اپنے نرم نرم ہاتھوں سے اس پھنسی کو سہلاتا رہتا اور گھنٹوں تکتا رہتا کہ آخر میرے جسم پر ایک دوسرا جسم کیسے اگایا۔ باپ نے پھر اسے آواز دی۔ اس نے باپ کے پاس پہنچتے ہی بڑی معصومیت سے پوچھا، ابا زخم تو باہر اور یہ کڑوا شربت اندر، بھلا یہ کیا علاج ہوا؟ باپ نے مہربان مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے جواب دیا، ہاں میرے بچے، زخم پھوٹتا اندر سے ہے اور دکھائی باہر سے دیتا ہے۔ چل شاباش، جلدی جلدی پی جا، ایک ہی ڈیک لگا کے، اور ہاں، پیالہ ہونٹوں سے تب جدا کرنا جب نیم کے پتوں کے باریک ذرات تک پیالے میں باقی نہ رہیں۔ اسے یاد آیا کہ اسے یہ کڑوا کسیلا شربت پورے 8 دن پینا پڑا تھا، اور ٹھیک 8ویں دن جیسا کہ باپ نے کہا تھا، وہ کڑوا کسیلا محلول واقعی شربت کا ذائقہ دینے لگا، اور پھنسی زخم بننے سے پیشتر ہی اس کی جلد پر ایک پیارا سا دھبا چھوڑ کر چلتی بنی۔ اس نے سر جھٹکا اور واپس حال میں آ موجود ہوا۔ اب اکثر ایسا ہوتا کہ جب کبھی وہ اندر سے باہر کی جانب واپسی کا ارادہ کرتا تو اسے پھر وہی تازیانے سہنا پڑتے کہ بیٹے کو بہرحال باپ کا خلا پر کرنا چاہیے اور اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ باپ کی ناراض روح گھر میں آ موجود ہوگی اور گھر قبرستان بن جائے گا۔ وہ چونک جاتا، نہیں، وہ اس گھر کو قبرستان نہیں بننے دے گا، بلکہ اپنے اندرون میں ایک لامحدود وسیع از حد نگاہ قبرستان آباد کر لے گا، چاہے اس کے لیے اسے اپنی زندگی سے ہی گزرنا پڑے، چاہے اس کے لیے اسے ظالم اور جاہل ہی کیوں نہ بننا پڑے۔ پہاڑ کون ہوتے ہیں اس کے حصے کی ذمہ داری اٹھانے والے؟ یہ ذمہ داری تو اسے ورثے میں اور ترکے میں ملی ہے۔ پھر وہ پاگلوں کی طرح بآواز بلند کسی ویرانے میں جا کے صدا لگاتا، ہاں میں ظلوماً جہولا کا اقرار کرتا ہوں، کیونکہ یہ ظلم اور جہل مجھے ذاتی سکون اور خود مرکزیت عطا کرنے والے علم سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ون دی لکڑی تے ایک جنے دا بوجھ۔ اس سے پہلے کہ گھر قبرستان بن جائے اور اس میں ناراض روحیں بھٹکتی پھریں اور وراثتی اذیتیں منتشر ہو کر گھر کی بلند و بانگ عمارت کو کھنڈر بنا دیں، میں یہ زہر ایک ہی ڈیک میں پی جاؤں گا، اور تب سانس لوں گا جب پیالے کی تہ میں بیٹھے ہوئے نیم کے پتوں کے باریک ذرے تک میرے حلق سے اتر کر میری روح میں شامل نہیں ہو جاتے۔ آج 8واں دن تھا۔ قریبی رشتہ دار گھر پر اکٹھے ہو رہے تھے۔ سارے لوگ رونے دھونے کا بہانہ کر کے اپنی جان چھڑا رہے تھے، جبکہ وہ خاموش تھا، بلکہ اسے تو جیسے چپ سی لگ گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھر کے دالان میں بہت سارے پہاڑ اگائے۔ اس نے دیکھا کہ ایک بھربھرے پتھروں والے پہاڑ نے، جس پر اب جگہ جگہ جھاڑیاں اگائی تھیں، اپنے ہونٹ کپکپائے اور کوئی اقرار یا انکار کیے بغیر آنسوؤں کی نمکین ندی میں بہہ گیا۔ دیکھا دیکھی سبھی پہاڑوں نے، جن میں کچھ
جھاڑیوں والے اور کچھ سخت اور چمکیلے پتھروں والے تھے۔ ان سب نے بوڑھے پہاڑ کی پیروی کی۔ اچانک دو کانپتے ہاتھ اس کی جانب بڑھے۔ ان ہاتھوں میں سفید براق چادر تھی۔ کانپتے ہاتھوں نے وہ چادر اس کے سر کے گرد لپیٹنا شروع کی، یہاں تک کہ چادر ختم ہو گئی اور کانپتے ہوئے ہاتھ واپس اپنی جگہ پر چلے گئے۔ اب اس نے نظر دوڑائی تو اسے محسوس ہوا کہ وہ بھی ارد گرد بکھرے پڑے پہاڑوں میں ایک پہاڑ بن چکا تھا۔ نیم کا کڑوا کسیلا محلول میٹھے شربت میں تبدیل ہو چکا تھا اور اس کا باپ اس کے اندرون میں مہربان مسکراہٹ بکھیر رہا تھا۔ شکریہ۔